اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت کے حوالے سے کچھ باتیں اس وقت آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں ہمیں یہ دعا سکھلائی کہ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلائے رکھ. پھر اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی وضاحت کے طور پر دو قسم کے نمونے رکھے ہمارے سامنے. ایک مثبت نمونہ ہے اور ایک منفی نمونہ ہے. مثبت نمونہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، یہ مثبت نمونہ ہے. آگے منفی نمونہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو بھٹک گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن پر غضب کیا گیا وہ یہود ہیں، اور وہ لوگ جو بھٹک گئے وہ عیسائی اور نصارہ ہیں. یہ مسند احمد کی روایت ہے. یہود اور نصارہ یہ اپنے اعمال اور اپنے حرکات کی بنیاد پر منفی نمونوں کی حیثیت رکھتے ہیں. ایسے نمونے کہ جن سے شر اور برائی کو پہچانا جائے گا اور ان سے احتراز کیا جائے گا. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات ہم کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ خیر اور شر دو چیزیں ہوتی ہیں. کسی چیز کو مکمل طور پر پہچاننے کے لیے خیر کے حوالے سے بھی اس کو جاننا چاہیے اور شر کے پہلو کو بھی پہچاننا چاہیے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں کہ انہوں نے کہا کہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں دریافت کرتا تھا. اس لیے اس ڈر سے کہ کہیں میں شر میں پڑ نہ جاؤں تو شر سے واقفیت اور آگاہی بھی ضروری ہے. شر سے واقف نہیں ہوں گے تو شر میں پڑ جانے کا ڈر اور خدشہ موجود ہے. شر سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے، واقف ہونا چاہیے. اس کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہاں سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف خیر اور خیر والوں کی وضاحت نہیں فرمائی بلکہ شر اور شر والوں کی بھی وضاحت فرما دی.
تو شر سے بھی آگاہی ضروری ہے. یہ فکر اور یہ خیال غلط ہے کہ نہیں صرف خیر کی بات کرنی چاہیے اور شر کی بات نہیں کرنی چاہیے, صرف اثبات کی بات ہونی چاہیے, انکار کی بات نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ المغضوب علیہم یعنی وہ جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ یہود ہیں, اور وہ جو بھٹک گئے وہ نصارہ ہیں. قرآن کریم کی آیات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مغضوب علیہم یہود ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے برے اور گھٹیا درجے کے لوگ کون ہیں؟ آگے کا من لعنہ اللہ وغضب علیہ, وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی اور جن پر اللہ نے اپنا غضب اتارا, جو اللہ کے غضب کے شکار ہو گئے. وجعل منهم القردة والخنازیر, اور جن میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے بندروں اور سوروں میں تبدیل کر کے رکھ دیا. یہ کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ یہود ہیں اور ظالم نصارہ ہے. تو اس کے سلسلے میں اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب دین کے سلسلے میں غلو نہ کرو, ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل, اور ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو گئے. تو یہاں نصارہ سے خطاب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کا پہلے ذکر ہے, اور اس پس منظر میں یہ گفتگو ہو رہی ہے. ضلال کی نسبت ان کی طرف کی جا رہی ہے, یہ ضالین ہے. محترم سامعین اور ناظرین, سیدھے راستے سے, استقامت کے راستے سے اور اعتدال کے راستے سے دور ہونے اور بھٹکنے کے بنیادی طور پر دو اسباب ہیں. ایک سبب ہے افراط یعنی غلو اور زیادتی, اور دوسرا سبب ہے تفریط یعنی کوتاہی اور کمی. جو کام کرنے کے ہیں, جن باتوں کو تسلیم کرنا ہے ان کو تسلیم نہیں کیا جائے, اور افراط کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں ماننے کے ان کو مانا جائے, جو نہیں کرنے کے ہیں ان کو کیا جائے, زیادتی کی جائے, غلو کیا جائے. یوں تو یہود اور نصارہ دونوں میں یہ دونوں باتیں کچھ نہ کچھ پائی جاتی ہیں, لیکن بنیادی طور پر یہود کی جو غلطی ہے وہ تفریط کی غلطی ہے. انہوں نے تفریط کی ہے, یعنی جن چیزوں کو ماننا چاہیے اور جن کاموں کو اپنانا چاہیے ان کو انہوں نے نہیں اپنایا, اور ان کے سلسلے میں انہوں نے تفریط اور کوتاہی کا ثبوت دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے سورۃ النساء میں. اللہ نے کہا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ, تو ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے, انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو قتل کر دینے کی وجہ سے, ناحق قتل کر دینے کی وجہ سے, اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے. بلکہ حقیقی بات تو یہ کہ اللہ نے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. یہ بہت تھوڑا ایمان لاتے, اور ان کی کفر کی وجہ سے اور عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام پر بہتان باندھنے کی وجہ سے, اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح بن مریم ابن مریم کو قتل کر دیا, حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا ہے, انہوں نے سولی پر انہوں نے نہیں چڑھائی ہے. تو یہ ان کی حرکات ہیں, عہد شکنی کرنے والے, اللہ کے سے کیے ہوئے عہد کو توڑنے والے, کفر کرنے والے, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قتل کرنے والے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے زعم کے مطابق سولی پر چڑھا دینے والے, سود کو حلال کرنے والے, حرام کو حلال کرنے والے وغیرہ. یہ سارے جو اعمال ہیں اور یہ ساری حرکتیں ہیں اور ان کے سارے معاملات ہیں, یہ کیا ہے؟ تو یہ سب کے سب تفریط پر مبنی ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم ہونی چاہیے, انہوں نے تنقیص کی. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لانا چاہیے, انہوں نے انکار کیا, اور حضرت مریم علیہ السلام پر الزام تراشی کی, حالانکہ وہ عفت آپ تھی, ان کی تکریم ہونی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے تحقیر کی, ان کی تذلیل کا سامان کیا. اللہ نے سود کو حرام قرار دیا تھا, حرام کرنا چاہیے تھا, ٹھہرانا چاہیے تھا, ماننا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے سود کو
حلال کر لیا۔ تو یہ تفرید کا معاملہ، یہ تفرید کا نمونہ ہے جو یہود کی طرف سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ دوسری طرف نصارہ ہیں کہ جن کی یہاں افراط ہے۔ افراط کیا ہے؟ تو ایک بات یہ سمجھ لینے کی ہے یہاں کہ تفرید ہو یا افراط، عقیدے میں بھی تفرید ہو سکتی ہے اور اعمال میں بھی تفرید ہو سکتی ہے، جیسا کہ مثالیں آپ کے سامنے آئی ہے یہود کے حوالے سے۔ اسی طرح افراط کا معاملہ ہے، زیادتی اور غلو کا معاملہ عقائد کے سلسلے میں بھی غلو ہو سکتا ہے اور اعمال کے سلسلے میں بھی غلو ہو سکتا ہے۔ تو اعمال عقائد کے سلسلے میں غلو کی مثال یہاں ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اے اہل کتاب دین کے سلسلے میں غلو نہ کرو اور اللہ کے سلسلے میں ناحق بات نہ کرو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم، مسیح ابن مریم کون ہے؟ تو وہ اللہ کے کلمہ ہے، اللہ کے اس کلمے کو اللہ نے مریم کی طرف ڈال دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص روح ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف خاص انداز سے ڈالی گئی، وہ اللہ کے رسول ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے آگے کہا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، یہ نہیں کہو کہ اللہ تین ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کی زیادتی کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ بیٹے سے بے نیاز ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ تو یہ ان کی طرف سے زیادتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے بندے کو انہوں نے رسالت کے مقام سے، عبدیت کے مقام سے اٹھا دیا اور الوہیت اور ابنیت کے مقام پر نعوذ باللہ فائز کر دیا۔ تو عقائد میں انہوں نے افراط سے کام لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خطاب کرتے ہوئے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے تم اس طرح آگے نہیں بڑھانا، غلو کرتے ہوئے میرے مقام کو اتنا اونچا نہیں کر دینا اس طرح جس طرح عیسائیوں نے، نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کے سلسلے میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انما عبد ورسول، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہنا، غلو نہیں کرنا، افراط نہیں کرنا۔ تو عقیدے میں غلو کی مثال ہے، اور عمل میں غلو کا مسئلہ کیا ہے؟ تو جو کام فرض نہیں کیا گیا ہے، جو کام کرنے کو نہیں کہا گیا ہے وہ کام کر رہے ہیں، کیا ہے وہ؟ تو اللہ نے سورۃ الحدید میں ارشاد فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، اور انہوں نے رہبانیت ایجاد کر لی۔ رہبانیت دنیا سے کنارہ کشی، معاملات دنیا سے دوری اختیار کر لینا، لوگوں کے درمیان نہیں رہنا، لوگوں سے تعلقات نہیں رکھنا، دنیاوی جو معاملات ہیں ان سے دور رہنا، دور رہ کر جنگلوں میں چلے جانا، ایک خاص قسم کا کٹیا بنا لینا، جھوپڑی تعمیر کر لینا اور ان میں رہ کر اللہ اللہ کرنا، یہ طریقہ انہوں نے ایجاد کیا۔ عمل کے سلسلے میں انہوں نے غلو سے کام لیا۔ اللہ نے کہا کہ ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پر رہبانیت کو فرض نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے یہ کام اپنے اوپر فرض کر لیا، اور پھر آگے بات یہ ہوئی ان کی طرف سے کہ جو حق ہونا چاہیے تھا، حق ادا کرنا چاہیے تھا، اس کا وہ حق بھی ادا نہیں کر سکے، تو انہوں نے عمل کے سلسلے میں بھی زیادتی سے کام لیا۔ یہ افراط اور تفریط، یہ دو راستے ہیں جو صراط مستقیم سے دور کر دیتے ہیں، آدمی کو دائیں اور بائیں کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی ایک راستے پر چل پڑا ہے، اپنی منزل کو وہ پہنچے گا، منزل تک نہیں پہنچ پا رہا ہے تو دونوں میں سے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، یا تو وہ رک گیا ہے یا پھر وہ دائیں اور بائیں کسی اور راستے پر چل پڑا ہے۔ رکنے کی مثال یہ ہے کہ یہود نے جانتے اور بوجھتے ہوئے کہ یہ راستہ ہے معلوم، انہوں نے راستے کو اختیار نہیں کیا۔ عمل کی تفریط کا معاملہ یہ ہوگا کہ اب تھک گئے ہیں، آگے نہیں بڑھیں گے، عقائد کے سلسلے میں بھی ہم کو معلوم ہے اس کو اپنائیں گے نہیں ہم، اور نصارہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کدھر جانا ہے لیکن چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ دو نمونے ہیں، ان دو نمونے جو منفی نمونے ہیں، ان نمونوں سے بچنے کی دعا اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھلائی، اور کہا کہ نہ تفریط سے کام لینا اور نہ ہی افراط سے کام لینا۔ کیا ہے پھر جس کو اپنانا ہے؟ تو وہ اعتدال ہے، استقامت ہے، جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے کریں گے، علم ہے، علم کے مطابق عمل کریں گے، اور اعتدال یہ ہے کہ جن باتوں کو کرنے کو نہیں کہا گیا ہے ان کو چھوڑ دیں گے۔ نصارہ نے اس کے برعکس کیا، وہ بھٹک گئے اور منزل سے
دور ہو گئے، انعام یافتہ لوگوں میں وہ شامل نہیں ہو سکے، ہم کو اس سے بچنا ہے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ عقائد تو اپنی جگہ پر ہے ہی، اور عقائد سارے کے سارے توقیفی ہیں، ان سے واقفیت، صحیح عقائد سے واقفیت بغیر اللہ کی رہنمائی کے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ عبادات کا معاملہ بھی توقیفی ہی ہے، کوئی چیز عبادت ہے یہ ہم کو معلوم اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نہ ہو ہماری۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مبعوث فرماتا رہا ہے اور کتابیں نازل کرتا رہا ہے، تو کتابیں نازل ہوتی رہی، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم آتے رہے، انبیاء نے جو تعلیمات دیے، جو طریقے بتلائے، وہی طریقے دین ہے۔ ان سے ہٹ کر جو کچھ کریں گے وہ کیا ہے؟ تو وہ اپنا دین بنانا ہے۔ میں نے پچھلی گفتگو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ ہدایت کے سلسلے میں، دین معلوم کرنے کے سلسلے میں ہم کو واسطے کی ضرورت ہے، ہم بغیر واسطے کے اس کو معلوم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہ کرنا ہے، کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً یا عملاً کر کے نہیں بتلایا ہے تو پھر اس کو ہم نہیں کریں گے۔ اگر کرتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ ہم واسطے کو درکنار کرتے ہیں اور خود کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہدایت کے معاملے میں واسطے کو دور کرنا اپنے آپ کو گمراہ کرنا ہے، جس سے بچنے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ پھر بات دہراتے ہوئے کہتا ہوں، پھر بات ختم کروں گا کہ امت کی بدقسمتی ہے کہ جہاں اس کو واسطے کی ضرورت تھی اس نے واسطے کو ترک کر دیا، اور جہاں واسطے کی ضرورت نہیں تھی اس نے پچھلی قوموں کا راستہ اختیار کرتے ہوئے واسطے کو اپنا لیا۔ واسطے کی ضرورت کہاں تھی؟ تو عبادات کو متعین کرنے کے سلسلے میں، ہدایت کو معلوم کرنے کے سلسلے میں، کسی کام کو بطور عبادت اختیار کرنے کے سلسلے میں، تو یہاں اپنی طرف سے کام اختیار کیے جا رہے ہیں، نئے نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں، اور زبانی طور پر نہ صحیح لیکن عملی طور پر یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے آپ کے واسطے کی، ہم بھی معلوم کر سکتے ہیں نعوذ باللہ کہ کس کام سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کس کام کے ذریعے سے ہم اللہ کو خوش کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، غلط سوچ ہے، یہ ضلالت اور گمراہی کی سوچ ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اور جہاں واسطے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ دعائیں سنتا ہے، اللہ کو دعائیں سنانے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم نے بیچ میں لا کر ان کو اور ان کو کھڑا کر دیا، نہیں یہ ہوں گے تو اللہ تک بات پہنچے گی، بغیر سیڑھی کے ہم چھت تک نہیں پہنچ سکتے، اور کسی وزیر اور کسی سیکریٹری کے بغیر ہم حاکم اور بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتے، حالانکہ اللہ نے کہا کہ نہیں، اجیب دعوت فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قریب ہوں اور دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، تو اللہ قریب ہے، یہاں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعائیں ساری کی ساری انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قرآن کریم میں موجود ہے، پڑھیے کہ انہوں نے کن کا واسطہ لیا ہے اور کن کو وسیلہ بنایا ہے۔ لیکن جب عبادت کی بات ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کریں گے، ارینا مناسکنا، ہم کو اپنی عبادت کے طریقے بتلا دے، ہم کیسے تیری عبادت کریں گے وہ سکھا دے۔ کیسے سکھائے گا اللہ؟ تو اللہ نمونوں کے ذریعے سکھلاتا ہے، وہ کون ہے؟ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، جن کے واسطے سے ہم کو ہدایت ملتی ہے۔ ہم کو واسطہ وہاں اپنانا چاہیے جہاں واسطے کی ضرورت ہے، اور جہاں واسطے کی ضرورت نہیں ہے واسطہ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ ہم گمراہی سے بچ سکے۔ سورۃ الفاتحہ کی تکمیل پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ اور قولی ترغیب اور تعلیم یہ ہے کہ آمین کہا جائے۔ صحیح بخاری کی روایتوں پر میں اکتفا کر رہا ہوں، دوسری روایتوں میں نہیں جا کر تاکہ اختلاف نہیں ہو، اور صحیح بخاری کی روایتیں چونکہ متفق علیہ طور پر صحیح ہے اس لیے ان کو پیش کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا قال الامام والضالین فقولوا آمین، جب امام والضالین کہے تو تم کو آمین کہنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں صحیح بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تمہیں آمین کہنا چاہیے۔ دو روایتیں دونوں میں تطبیق دی گئی کہ والضالین کے بعد ہی آمین کہنا ہے۔ اذا امن الامام، جب امام آمین کہے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جب امام آمین کہنے کا ارادہ کرے تو تم کو بھی اپنے آپ کو اس کے ارادے میں شامل کر کے ایک ساتھ آمین کہنا چاہیے۔ امام کے ساتھ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ
تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو جائے، مل جائے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے اس کلمے کو کہنے کی۔ اس کلمے کا مطلب ہے اے اللہ قبول کر لے، یا اے اللہ اسی طرح ہو جس طرح یہ باتیں کہی جا رہی ہے اور جن باتوں کا سوال کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آمین زور سے نہیں کہنا چاہیے، ان کے لیے اس روایت میں یہ پیغام ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کے مؤلف امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے کہ جب امام آمین کہے تو آمین تم کہو، تو اس سے یہ بات بذات خود نکلتی ہے کہ امام زور سے آمین کہے گا، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلے گا کہ امام آمین کہے تو تم آمین کہو، سنیں گے تو کہیں گے ساتھ میں، یہ معنی ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے کہ نہیں زور سے کہنے کے موقع پر بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ جو روایت پیش کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس روایت سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ آمین زور ہی سے کہنا چاہیے، اس لیے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وللضالین کہا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی اور آواز کو پست کیا۔ سوال یہ ہے کہ آمین کہی کیسے سنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیسے سنا؟ جب آواز نکلی نہیں، آپ کیا کہہ رہے اور کیا نہیں کہہ رہے کیسے معلوم ہوگا؟ اس سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ اس لیے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حنفی عالم اور حنفیوں کے وکیل سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ مطلب یہ نکالا جائے گا اور صحیح مطلب یہ ہوگا کہ آمین کہیں گے لیکن بہت زیادہ زور سے آمین نہیں کہیں گے، جیسا کہ ہمارے بہت سارے اخوان کرتے ہیں کہ وہ اکیلے اپنی آواز فرشتوں سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی اکیلے کی آواز سے مسجد گونج جائے، ایک کی آواز سے مسجد نہیں گونجتی ہے۔ 200 صحابہ ایک ساتھ آمین کہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آمین کہتے تھے، مسجد نبوی میں۔ صحیح ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ مشترکہ آواز سے مسجد گونج جایا کرتی تھی، تو آہستہ کہیں گے ادب کے ساتھ اور دعا کا انداز اختیار کرتے ہوئے۔ اللہ تعالی سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلائے رکھے اور ہر مسئلے میں، عقائد میں، عبادات میں صراط مستقیمی پر ہمیں گامزن رکھے، غضب سے بھی بچائے اور ضلالت سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔